کہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، یہ اللہ میاں نے ان کے دل میں ڈالا کشتی والا، یہ ان کی کوئی شریعت یا قانون نہیں تھا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی، لڑکھڑانے لگی، ڈولنے لگی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا لگتا ہے کوئی غلام آقا سے بھاگ کے آئے، غلام نے اپنے آقا کی کچھ مطلب یہ کہ ان سے بھاگا ہوا ہے، کوئی بھاگا ہوا غلام۔ حضرت یونس بہرحال سمجھے یا نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کے دل میں ڈالا کہ قرآن اندازی کرو، کون ہے جو آقا سے بھاگ کے آئے۔ اب جو نام ڈالا سب کے نام ڈالے، اس کا یہ نام، اس کا وہ نام، یہ ان کا یونس، پرچی ڈالی قرآن یونس نام ہے۔ بھائی یونس نام کے کون صاحب ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ کشتی سے اتر جائے، بیچ سمندر میں کشتی چل رہی ہے، دوبارہ ڈالا، پھر دوبارہ یونس، تیسری مرتبہ قرآن اندازی، انہیں کیا پتہ یہ کون ہے، نبی ہے کون ہے۔ تیسری مرتبہ جب نام ڈالے مسافروں کے تو پھر یونس کا نام، انہوں نے ابھی یونس کون صاحب ہیں؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے ہی بارے میں ہے کہ میں آقا سے بھاگ کے آیا۔ حضرت یونس نے بیچ سمندر میں چھلانگا، یہ کوئی منوڑا اور کماڑی کی تو وہ نہیں تھی، یہ جو ہے وہ اس کی وہ بنی ہوتی ہے کہ صاحب یہاں پہ اتر جائے، بیچ سمندر میں اتر گئے، اس لیے کہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ انہوں نے کہا تم تو مجھے کیا نکالو گا، میں خود ہی جا رہا ہوں، چھلانگ لگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے لو لگاؤ، میں بھی لگاؤں، آپ بھی لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ عجیب انداز میں یہ سارا کا سارا منظر دکھا رہا ہے۔ جب قرآن ڈالا، یونس کا نام آیا، انہوں نے کہا اچھا بھائی میں تو چلا، بیچ سمندر میں اتر۔ جیسے ہی حضرت یونس نے چھلانگ لگا دی سمندر میں، کشتی فارغ ہو گئی، اب کشتی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے کہ مالک الکل بھی ہے، خالق الکل بھی۔ ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے یونس کو نکلوا لیا ہے کشتی سے، اب تو ان کو اپنے پیٹ میں لے۔ کیا مچھلی یہ کہتی کہ میں اپنے سردار سے پوچھ کے آؤں یا میں کمیٹی والوں سے پوچھوں؟ اس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ فرمایا کہ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ فَالْتَقَمَهُ، اپنا لقمہ بنا لیا مچھلی، لقمہ کہتے ہیں نا منہ میں ڈالنے والی، مچھلی سے کہا کہ ان کو اپنے پیٹ میں لے لو اور دیکھو کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ حضرت یونس کو اس نے مچھلی نے پیٹ، اور انہیں احساس ہو رہا ہے کہ بھئی مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، میں کیوں آ گیا بھاگ کے۔ اب فرمایا کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا کہ جب مچھلی نے اللہ کے حکم سے پیٹ میں لے لیا، اور مچھلیاں ہر قسم کی ہیں، بڑے بڑے جہازوں کے برابر بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت یونس کو پہنچا دیا، ڈوبنے سے بچ گئے۔ فرمایا کہ اب سنیے، ڈوبنے سے بچ گئے، قید ہو گئے۔ اب حضرت یونس کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہاں قرآ ڈلوایا، کشتی سے نکلوا دیا، سمندر میں آئے تو مچھلی سے کہہ دیا تم پیٹ میں لے لو، اور ان کی حفاظت کا۔ اب
یہ ہے عوام کے سننے کی بات. فرمایا کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. سنو، اگر حضرت یونس کی ایک عادت تھی یا شوق تھا، ان کو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، پاکی تسبیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے اللہ کی پاکی تو شاید ان کو بہت طویل عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنا پڑتا تھا. لیکن انہوں نے اپنی تسبیح پڑھی. جیسا کہ آپ قرآن پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ نمازی ہیں، آپ اور سب چیزیں اپنا لیں. خدا نہ کرے جب کبھی کوئی پریشانی اور برا وقت آئے گا، آ تو سکتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی گالیاں نہیں دے سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ والوں پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، مولانا جلال الدین رومی کا کلام تو سنا ہے کئی دفعہ. فرمایا کہ ہم اپنے کسی بندے کو ولایت کا مقام اس وقت تک نہیں دیتے کہ جب تک اسے تکلیفوں سے نہ گزارتے. بڑی بڑی تکلیفیں پریشانیوں سے گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو تسبیح پڑھنے کا ان کا تعلق، ان کا ایک شوق تھا اور ان کا معمول تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا. اور اللہ کا حکم بھی ہے، مچھلی نے لا کے ساحل پر چھوڑ دیا. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے اور زندہ سلامت، کوئی خرابی کچھ بھی نہیں. تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ مصیبتوں میں پریشانیوں میں آ جائیں تو آپ پہلے سے تیاری رکھیں. جتنا قرآن پڑھو گے، اللہ کے دین میں رہو گے، اتنی ہی تمہاری حفاظت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 17ویں سپارے میں یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے. کیا پڑھا؟ فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا کہ انہوں نے تسبیح پڑھی. اللہ کی تسبیح کے اثر یہ ہوا کہ مچھلی نے انہیں باہر نکال دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء نے لکھا ہے آج بھی جو بڑی سے بڑی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں اجتماعی طور پر. میں نے تو جب یہ مطالعہ کیا میں نے سوچا اگلے جمعہ انشاءاللہ، ہم نے ایک زمانے میں شروع کیا تھا کہ بھائی نمازی سب ایک دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا. اب ہو گئی ایک دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اگر 300 نمازی ہیں، 500 ہیں تو 500 دفعہ ہو گئی. یہ لکھا ہے کہ یہ وہ تسبیح ہے اگر مصیبت میں، پریشانی میں، کسی بھی مشکل میں تم گرفتار ہو گئے ہو. اور اجتماعی طور پہ میں سمجھتا ہوں آج ہمیں اس تسبیح کی بڑی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ زندہ رہ گیا تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ سلام پھیرنے کے بعد سب آواز بلند میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ اللہ تعالی ہمیں آج کل کے حالات میں ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دے. بہرحال فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھنے کا اثر تھا کہ حضرت یونس کو مچھلی نے باہر نکال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ نہ پڑھتے تو پتہ نہیں کب تک پیٹ میں رہتے. الہ یوم یبعثون یعنی قیامت تک رہتے پیٹ میں، یہی مطلب. فرمایا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. اور وہ ذرا کچھ بھی ظاہر ہے کہ پیٹ میں گئے تھے، نہ ہوا آ رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ کچھ ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثر تو ہوا ہے. جیسا کہ ہو ہی جاتا ہے. ہم رمضان سے فارغ ہوتے ہیں، تھکاوٹ اترتے بھی 15 دن لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں، مری چلے جائیں، وہاں کہہ رہے ہیں
آرام کریں، یہ کریں۔ بہرحال مچھلی کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے